السلام علیکم، میں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسانوں کی اکثریت ہے نا جو وہ غافل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جی۔ آئیے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، شکریہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت انسانوں کی اکثریت غافل ہے، ایک صحت اور دوسری فرصت۔ یعنی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ لوگ کرتے ہیں۔ صحت تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو جب تک صحت ہے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر لیا جائے، اور فرصت یعنی ٹائم کی اویلیبلٹی، اس کو بھی لوگ یعنی ضائع کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ انلمیٹڈ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ حدیث بھی آپ کو اس چیپٹر میں مل جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پہ ایک گلی سڑی بکری تھی، بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 1 درہم کے بدلے سے خرید لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہم خریدیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں ہے جسے تم 1 درہم میں خریدنا پسند نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ یعنی تم اسے پسند نہیں کر رہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے پر لوگ مرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے خسارے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے، یعنی جب قیامت آئے گی کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر قیامت والے دن تم سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی جو کچھ بچ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد بانٹیں گے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کے 2 دوست باہر رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال، یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں جو اس نے کیے، نیک یا برے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دوویں جانے مٹھے باؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یعنی دنیا کی کاسٹ پہ ہی آپ کو آخرت ملنی ہے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لی ہیں، جان بھی خرید لی مال بھی خرید لیا، تب جنت دیں گے، سورہ توبہ میں آتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس کے اوپر فی البدی مجھے یعنی بے شمار احادیث یاد ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، دنیا کی لذتوں سے، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ناگوار چیزوں سے، یعنی دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ. دیکھ کے آئے. اللہ نے فرمایا کیسا پایا جنت کو؟ کہا یا اللہ بڑی خوبصورت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اس جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے, وہ تو تن من دھن لٹا دے گا. اللہ نے فرمایا اچھا ایڈا ہی سوکھ ہے اے بریکٹ اچ. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دنیا کی ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, یعنی دنیا میں تکلیف آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, پھر شریعت کی پابندیاں, حلال و حرام کا فرق کرنا, نمازوں کی پابندی, حقوق العباد کا خیال رکھنا, کتنی تکلیف ہے. روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نا جنت کو گھیر دیا, یعنی جو یہ ہرڈلز, آبسٹیکلز یہ کراس کرے گا وہ جنت تک پہنچے گا. اور جبریل سے کہا ذرا آپ جنت کو دیکھ کے آؤ نا. وہ دیکھ کے آئے نا, ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا آپ کو بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. ایڈے کڑگے لا چھڑے نے, پنجابی کہتے ہیں کڑگا, آنکڑے لگا دیے پہنچنے کے لیے, اتنی ہرڈلز, اتنی آبسٹیکلز, مجھے نہیں لگتا آپ کو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. یہ حضرت جبرائیل فرشتوں کا سردار کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اچھا ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ, جہنم کو دیکھ کے کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسے عمل کرے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو. توبہ توبہ توبہ, ایڈا سوکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے, یعنی ان کو سٹے کروا کے, اور دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے, دنیا کی لذتوں سے, اور فرمایا اب جا کے ذرا دیکھو. جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے دوزخ کو دیکھنے کے لیے, کہ دوزخ تو ہر بندہ ہی پہنچ جائے گا سلپ ہو کے, اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لالچیں رکھی ہوئی ہیں, دنیا کی ساری آسائشیں, دنیا کی ساری لذتیں, دنیا کی ساری عیاشیاں, یہ گھیر گار کے انسان کو دوزخ میں لے جانے والی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص دوزخ سے بچ پائے گا. تو نے ایسے ہی معاملات کر دیے کہ لگتا ہے سارے دوزخ میں چلے جائیں گے. یعنی وہ جبرائیل جو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے 180 ڈگری بدل گئی. کیوں بدل گئی؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے تھے. میرے بھائیوں خدا بڑا ڈاڈا ہے, خدا کا کبھی ایک رخ بیان نہ کریں. یہ یعنی میں نے گھر تو نہیں, ساری حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں, یہ کوئی قصہ کہانیاں تو نہیں صوفیاء کی کتابوں کی لکھی ہوئی میں بیان کر رہا ہوں, یہ بخاری مسلم بیان کر رہا ہوں. یہی وجہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے کے پاس سے گزرے, کچھ صحابہ کہہ کے لگا رہے تھے, ہنس رہے تھے. آپ رک گئے, آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا کرتے. آج مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے جی, وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کچھ نوجوان مبلغین ہیں, انہوں نے لوگوں کو یعنی خدا سے دور کر دیا, ایک تھانے دار کا کانسیپٹ دیا ہے خدا کے بارے میں. یہ تھانے داری والا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ خدا کا وہ تعارف ہے جو قرآن کے اندر ہے, جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کروایا. پورے قرآن کے اندر قرآن کا جو مزاج ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان ہو اور ڈٹے رہیں اور اللہ معاف کر دے گا. ناٹ ایٹ آل. ہمیشہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی طرف رجوع کیا, توبہ کی, اپنی اصلاح کی, پھر اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ.